Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقہ یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظفر حمید ملک ہیلتھ کیئر۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو شیٹیکا سے متعلق ہے، یعنی ارک النساء سے متعلق ہے۔ ارک النساء یعنی شیٹیکا کا مرض آج کل بہت ہی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پہلے تو اس کے مریض اکا دکا ہوا کرتے تھے، لیکن اب کچھ عرصے سے نہ صرف جینٹس میں بلکہ لیڈیز میں بھی یہ پرابلم بہت ہی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ موجودہ دور میں یہ درد بہت ہی زیادہ عام ہو گیا ہے۔ آج آپ کو بتاؤں گا ایک ہربل نسخہ جو کہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس نسخے کے استعمال سے الحمدللہ سینکڑوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں، صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ارک النساء شیٹیکا کا کتنا ہی زیادہ شدید پین کیوں نہ ہو، اس نسخے سے الحمدللہ 3 دنوں میں بہت ہی زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ نساء کا درد آہستہ آہستہ شروع ہو کر شدید ہوتا چلا جاتا ہے، کبھی کبھی اچانک سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات متاثرہ ٹانگ بھاری ہو جاتی ہے اور مریض کے لیے اس پر وزن یا بوجھ ڈالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ارک النساء کی تشخیص کی بات کی جائے تو عموماً مریض کو متاثرہ ٹانگ پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت پڑے تو وہ پاؤں کے اگلے حصے پر بوجھ ڈال کر ایڑی کو اونچا رکھتا ہے تاکہ شیٹیکا نرو پر کسی قسم کا کھنچاؤ نہ پڑے۔ اس مرض کی صورت میں مریض ٹانگ کو ڈھیلا رکھنا چاہتا ہے، پاؤں گھسیٹ کر چلتا ہے۔ متاثرہ ٹانگ میں اکثر بل یعنی کڑول سے پڑ جاتے ہیں اور نسیں کھنچ جاتی ہیں اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک پاؤں چھوٹا یعنی ایک ٹانگ چھوٹی ہو گئی ہے۔ مریض کرسی پر ٹانگ لٹکا کر بیٹھا ہو اور گھٹنے کو دبایا جائے تو مریض کو سخت قسم کا درد محسوس ہوتا ہے۔ مریض ٹانگ کو جلدی جلدی اور بآسانی پیٹ کی طرف موڑ یا پھیلا نہیں سکتا کیونکہ کھنچاؤ کی وجہ سے اس کو درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ذرا سی ٹھنڈک بھی مریض کے درد کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر ارک النساء یعنی شیٹیکا کے وجوہات کی بات کی جائے تو عموماً قبض کے سبب یا زیادہ دیر پانی میں بھیگنے سے یا نمدار جگہ پر بیٹھنے یا سونے سے، بہت زیادہ بوجھ یا وزن اٹھانے سے، شدید قسم کا جھٹکا لگنے سے، ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں کے ہل جانے سے، اعصابی تناؤ سے، پریشانی سے، مسلسل ایک ہی کروٹ لیٹنے سے، کئی گھنٹوں تک مسلسل بیٹھے رہنے سے، غلط قدموں سے یعنی الٹے قدموں سے چلنے سے اور ایکسیڈنٹ وغیرہ اس کے باعث ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا علاج آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں۔ ہوول شافی نسخہ اس کا یہ ہے کہ اسگند، بکھڑا، میٹھا سوڈا، سنڈ، سرنجان شریں، یہ تمام چیزیں آپ نے ہم وزن کسی بھی پنساری کی دکان سے لے لینی ہیں یا آپ کے شہر میں وہ شاپ جہاں سے آپ کو ہربل اشیاء آسانی سے مل جائیں، وہاں سے یہ تمام چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہیں۔ ان کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح ان کا صفوف بنا لیں یعنی پاؤڈر بنا لیں۔ اب بتاتا ہوں کہ آپ نے اس پاؤڈر کو یوز کیسے کرنا ہے۔ ایک چھوٹا چمچ یعنی ٹی سپون دن میں 3 بار، صبح، دوپہر کو اور رات کو کھانا کھانے کے بعد چھوٹا ٹی سپون پانی کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے۔ کھانا کھانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس پانی کے ساتھ یہ پاؤڈر لے لیں۔ صرف 3 ہفتے اس میڈیسن کو یوز کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس مرض سے مکمل نجات مل جائے گی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو نالجیبل لگی ہے تو اس کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس نالج سے کسی دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس کو شیئر ضرور کر دیں۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم میرا چینل وزٹ کر رہے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں اور اس کے ساتھ میں بیل بٹن آئے گا، اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری اور بھی نالجیبل ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہا کریں۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کو صحت، زندگی، خوشحالی، تونگری اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔